ہمارے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی، اور آج ایک بہت بڑا کیس جیت کے آنے والے ہمارے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر جناب منیر ملک سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہم اپنے خیالات سے نوازیں۔ جناب منیر ملک صاحب۔ ملک شکیل صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، اسلم ظاہر صاحب، ریاض جیلانی صاحب، میرے لیڈر ساکی صاحب، ریاست آزاد صاحب، توفیق آصف صاحب، تمام دوستوں، مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا بخدا کہ یہ تقریب کوئی میرے لیے ہے، ورنہ میں اس سے اجتناب کرتا، کیونکہ یہ تو جد و جہد کا ایک حصہ ہے، اس میں مبارکباد کیا لینی۔ میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ توفیق آصف صاحب نے کہا تھا کہ آج ایک پروگرام ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سے سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنے کے لیے، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ دیکھیں، میں بہت سے دوستوں نے میرے بارے میں کہا، میں ایک آرڈنری سا وکیل ہوں، آپ میری طاقت تھے، یہ جد و جہد آپ کی تھی، وہ تو کسی نے مجھے دھکا دیا کہ آؤ لیڈ کرو، یہ جد و جہد آپ کی ہے، ہماری مشترکہ جد و جہد ہے۔ 2007 تو کچھ بھی نہیں تھا جو آج ہے، آج ایک کریپنگ اینیکسیشن دیکھ رہے ہیں آپ۔ وہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، وہ اونٹ اور مالک والی۔ وہ اونٹ بولتا ہے کہ کیا میں تمہارے خیمے میں آ جاؤں، پہلے وہ سر ڈالتا ہے اور بعد میں مالک کی منجی باہر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کریپنگ اینیکسیشن آج کے دور کی۔ آپ کے پاس یہ وقت جو ہے، میرے اپنے اسیسمنٹ میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، یہ 2007 سے زیادہ سنگین وقت ہے۔ عابد ساکی نے بڑے کلیئرلی جو ہے وہ بیٹل لائنز ڈرا کی ہیں۔ یہ حق و انصاف ایک طرف ہے، مفادات ایک طرف ہے، جد و جہد ایک سفر ہے، اس میں ہم سب برابر کے ساتھی ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ لیڈر بناتے ہیں، کبھی کوئی قطار میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی قطار میں آگے کھڑا ہوتا ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے، اور اسی طرح ڈیموکریٹک لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے۔ اب کیونکہ راستہ آپ کے سامنے ایک پرنسپل کا ہے، ایک ایکسپیڈینسی کا ہے، آپ نے یہ راستہ چننا ہے۔ میں نے تو آئندہ آنے والے وقت میں اس راستے کو توفیق آصف کی شکل میں چنا ہے، کیونکہ میں اس کو جد و جہد کی ایک کڑی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، ہارون رشید بھی اس تحریک میں میرے ساتھ تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن کہ وہ ایک کار کے اوپر سفر کر رہا تھا اور اس کے اوپر سے گرا، اس کو چوٹیں آئیں، میں اس کو ہسپتال میں بھی ملنے گئے تھے۔ لیکن میرے لیے دوستی سے بڑھ کے اصول ہے۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ توفیق آصف، اس کی زندگی اصولوں کی ہے، وہ اصول پہ کھڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے عابد زبیری اور میں، ہم سب توفیق آصف کو ایک اصول کی بنا پہ سپورٹ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم اس کو جد و جہد کی ایک کڑی سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر برا نہ مانے تو ہماری ایک فلائٹ ہے۔ میرے دوست طلعت کا بہت شکریہ، میں تو اس کے کھینچنے پہ جلدی آ گیا تھا۔ متی اللہ اس طرح کا جرنلسٹ ہے جن کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ہماری آواز ہے۔ میں نے ان سے بھی ایک وعدہ کیا ہے، تو میں آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک آخری درخواست ہے، وہ ریاست آزاد صاحب سے ہے،
انہوں نے والنٹیئر کیا تھا مجھے ایئرپورٹ چھوڑنا. میں ان کو یہاں پہ بزی دیکھنا چاہتا ہوں, تو میں ایک ووٹ لے لیتا ہوں کہ یاسر آزاد صاحب یہیں رہے نا, منظور ہے. اجازت کے ساتھ عابد صاحب سے بہت شکریہ جناب. میں عرض کروں کہ 2007 میں جب اس عدلیہ پر پی سی او کے ذریعے کنٹرول حاصل کیا گیا تو اس وقت شام 4 بجے کا وقت تھا. میڈیا پر ایک آواز پکار رہی تھی کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, ہم اس کی مزاحمت کریں گے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار جو آج ہمارے سامنے ایک لیونگ لیجنڈ کے طور پہ موجود ہے, اس نے کسی سے مشورہ بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, لیکن اس کا عزم اتنا جواں تھا, اس کی آواز میں اس قدر طاقت تھی کہ پورے پاکستان کے عوام, پورے پاکستان کے کالے کوٹ والے لوگوں نے اس میں اپنی آواز محسوس کی, اپنی طاقت محسوس کی, اور پھر وہ تاریخ رقم ہوئی کہ جس میں ڈکٹیٹرشپ کے بھی خاتمے ہوئے, جس میں اس جوڈیشری کو بھی ریسٹور کیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ساری اس لیے ہوا کہ اس وقت آپ کا جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار تھا وہ منیر ملک تھا. آپ نے ایک درست وقت پہ درست فیصلہ کیا تھا, جس کا آپ کو ثمر ایک بھرپور مزاحمتی تاریخ کی شکل میں آپ کو ملا. میں آج 2025 کے اس الیکشن میں آپ کے سامنے ایک امیدوار کھڑا ہوں. میں ایسا امیدوار نہیں ہوں جو اپنی ذات کی پروموشن کے لیے, اپنی مفادات کو سمیٹنے کے لیے کھڑا ہوں. عابد ساکی نے میرے قد بڑھا دیا ہے, مجھے اپنے سامنے سرنگوں کرا لیا ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ یہ لیفٹ کا بھی اور رائٹ کا بھی کینڈیڈیٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ اب گروپوں کا الیکشن نہیں رہ گیا, یہ سوچوں کا الیکشن ہے. یہ ایک طرف یہ ایک سوچ ہے مفادات کی, مجبوریوں کی سوچ ہے, 26ویں ترمیم کی حمایت میں سوچ ہے, محکوم اور جوڈیشری کی سوچ ہے, جبکہ دوسری طرف ایک آئین کی بالادستی کی سوچ ہے, 26ویں ترمیم کے خلاف ایک پرعزم جدوجہد کی سوچ ہے, اور ایک ایسی سوچ ہے کہ پاکستان کو اس کے بنیادی اسٹرکچر پر قائم کیے گئے آئین کو 27ویں ترمیم کے رکاوٹ کا ایک سوچ ہے. یہ سوچ اگر آپ سمجھتے ہیں ہے جو مفادات سے بالا ہے, جو کسی پلاٹوں کی پالیٹکس سے آزاد ہے, جو کسی مجبوریوں کی پالیٹکس سے آزاد ہے, جو مفادات مفاہمت ان سے آزاد ہے, وہ اگر سوچ ہے تو میں آپ کا نمائندہ, میرا پینل آپ کا نمائندہ, وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس جدوجہد کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے منیر ملک کی بتائے ہوئے راستے پہ انشاءاللہ اس کسی کے نقشے پا ایک بھرپور جدوجہد کریں گے, اور 27ویں ترمیم کو رکاوٹ ڈالیں گے. ہم آزاد عدلیہ کے لیے کام کرتے رہیں گے, زندگی کے آخری سانس تک کام کریں گے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں باتیں ہو رہی ہیں بہت کہ جناب یہ باتیں خوشنما نعرے ہیں, الیکشن کا مانیفیسٹو ہے. میں کہوں کہ یہاں ہمارا الیکشن کا بڑا واضح مانیفیسٹو ہے کہ بار ایسوسی ایشن کو تمام سیاسی جماعتوں کے بھی انفلوئنس سے آزاد کریں گے, اس کو گورنمنٹ کے انفلوئنس سے بھی آزاد کریں گے, اس کو اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس سے بھی آزاد رکھیں گے, اور اس کو ججز کے انفلوئنس سے بھی آزاد رکھیں گے. ہم ججز کے ساتھ بھی میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پر اپنے رشتے استوار کریں گے. ہمارے تعلقات اس بنیاد پر ہوں گے کہ آپ ہمیں رسپیکٹ کرو, ہم تمہیں رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ہم نے وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ یہ دیکھا کہ ججز کی تحریک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ججز بچانے کی بھی تحریک نہیں ہے. ججز وقت اور حالات کے مطابق
اپنے اپنے خیالات بدل لیتے ہیں، اپنی آزادی کو محکوم کر دیتے ہیں، لیکن وکلاء کا شعور بڑا ہے۔ وکلاء کسی کے کہنے پر آج کے محرم کو مجرم نہیں کہہ سکتے، کل کے مجرم کو آج محرم نہیں کہہ سکتے۔ یہ قانون اور آئین کے تحت دیے ہوئے فنڈامنٹل رائٹ کی بنیاد پر سٹرگل کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے پیرامیٹر بڑے واضح ہیں، ہمارا ذہن روشن ہے، ہمارے خیالات واضح ہیں، ہم سٹرگل کرنے والے لوگ ہیں، اور سٹرگل اس ملک کے لیے، رول آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے، 26ویں ترمیم کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ سر۔ جناب محترم منیر ملک صاحب، آصف توفیق آصف صاحب، ریاست علی آزاد صاحب، شاہ صاحب، باقی دوست احباب، تھینک یو ویری مچ جی۔ آج کا جو مختصر سا یہ میرا خیال ہے اظہار تشکر کے حوالے سے اور ملک صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے آج کا یہ مختصر سا یہ فنکشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کی ساری زندگی کی جد و جہد ہے اور ہم ان کے فالوور ہیں اس جد و جہد میں، اور صورتحال اس وقت جو ملک میں سنگین رخ اختیار کر چکی ہے، اس میں اہل دانش کو اور اہل فکر کو یہ سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی رائے کا اور اپنے وجود کا اظہار کرتے ہوئے کس سمت اور کس طاقت کو مضبوط کرنا ہے، اور کن لوگوں کا محاسبہ کرنا ہے اور کن لوگوں کی مزاحمت کرنی ہے۔ ایک طرف آئین شکن قوتیں ہیں، دوسری طرف آئین کا تحفظ کرنے والی قوتیں ہیں، ایک طرف عدلیہ کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والی قوتیں ہیں، دوسری طرف عدلیہ کو یرغمال بنا کر اپنے ذاتی مفادات کے تحت اس نظام اور ادارے کو چلانے والے لوگ ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس دفعہ بڑی ایک کیٹیگوریکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم توفیق صاحب کو مضبوط کریں، اور ان کے لیے میں تو ان کی مکمل حمایت کا اعلان کر چکا ہوں، اور ہم سارے دوست جو ترقی پسند دوست ہیں، جو لیفٹ اورینٹڈ ہیں، جو ایک مختلف نظریے کی سیاست پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی توفیق صاحب کا ساتھ دیں گے۔ اور اس وقت میرا خیال ہے توفیق صاحب کی صورت میں لیفٹ اور رائٹ جو ہے ان کے یہ مشترکہ امیدوار ہیں سپریم کورٹ میں اس وقت، تو میری بھی گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں اور ان کو مضبوط کریں، تاکہ یہ جو ایک طوفان کی صورت میں اس نظام کو برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ملتان ہائی کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ جناب گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، ریاض الحسن گیلانی صاحب پلیز آئے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ جو رویہ اور جو سلوک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب اور ان کے ساتھ جو فیلو جج تھے، انہوں نے جو آرڈر پاس کیا، آج اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور جہانگیری صاحب کو وہاں پہ ریسٹور کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بڑی خوشی کی بات ہے، چونکہ ہم تو سچی بات ہے 26ویں ترمیم کے بعد اس عدلیہ سے بہت مایوس ہو گئے ہیں، اور آج کی عدلیہ، اس کو آپ آزاد عدلیہ نہیں کہہ سکتے، اس کو مینیج اور منور کہہ سکتے ہیں۔ بھائی جن ججز صاحبان کو انتظامیہ لگائے گی، بائی ورچو آف ووٹ لگائے گی، آپ اس کو کیا جج کہیں گے؟ کہ آپ ایک کونسلر بھی ہے، اس کو آپ ووٹ دے کے کونسلر الیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ اگر ایک بندے نے LLB کیا ہو، آپ صرف ووٹ آپ کے پاس جوڈیشل کمیشن میں، آپ اس کو جج لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تو حالت ہے آج کی عدلیہ کی، ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ ایسے تھا کہ میں فیض آباد کو کراچی کمپنی کہہ دوں اور کراچی کمپنی کو فیض آباد کہہ دوں، یہ فیصلہ ایسے تھا، اس لیے سیٹ اسائڈ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی 19-20 ہوتی تو شاید یہ رزلٹ نہ آتا۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں،
आइन के साथ खड़े हूं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हूं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हूं और एक साइड पे खड़े हूं। ये नहीं हो सकता कि कभी आप उस साइड पे खड़े हूं, कभी आप इस साइड पे खड़े हूं। एक शेर कह के और मलक साहब, मुनीर मलक साहब का मैं दोनों हाथों से सैल्यूट मार के उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वकला तहरीक में 2008 में भी मैं सेक्रेटरी था, 2009 में भी मैं सेक्रेटरी था। तब से लेके आज तक खुदा की कसम एक ही साइड पे खड़ा हूं और आजाद अदलिया के लिए खड़ा हूं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ा हूं। और मुनीर मलक साहब कराची से तशरीफ लाए। अली अहमद कोर्द और रहब बुलीदी साहब पहले क्वेटा से कराची गए, कराची से इस्लामाबाद आए, हम उनके बहुत ममनून हैं। और मुनीर मलक साहब के लिए सिर्फ एक जुमला कहूँगा, लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता। अगर मैं ये कहूँ कि मुनीर मलक काले कोट वाले गयूर लोगों के गले की माला, माथे का झूमर और गले सर का ताज है तो ये गलत नहीं होगा। इन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमेशा रूल ऑफ लॉ का साथ दिया है। और उन लोगों के लिए एक शेर अर्ज करना चाह रहा हूं जो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। मैं एक शेर अर्ज कहूंगा, अजब मिजाक रवा है निजाम के साथ, वही यजीद के साथी वही इमाम के साथ। अब मैं हाजी तौफीक आसफ साहब से दरख्वास्त तो मुझे याद है कि मेरे साथ रियासत अली आज़ाद साहब सेक्रेटरी थे। जब मैंने बार में बुलाया तो मुनीर मलक साहब ने कहा कि इस मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इतनी घुटन थी उस टाइम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सारी घुटनें टेक चुकी थी, लेकिन मुनीर मलक ने खड़े होकर ये बताया कि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के पहरेदार हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। सिर्फ ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि अपने केसेस करें, हमारा एक फ़र्ज़ भी ये है कि जब भी कोई आइन के ऊपर कदगन आए तो वकील का सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए उठे। मैं एक बात सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मुनीर मलक को जब अटक किले में लेके गए, और यकीन करें कि जब पिम्स में ये आए और पिम्स में बड़ी मुश्किल से मैं जाके पूरा पहरा था इनके ऊपर, और इनकी हालत इस तरह थी कि बिल्कुल जिस तरीके से इनके ख़िलाफ़ जो भी वहाँ किले में किया गया कि शायद ये ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुनीर मलक साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहा कि यंग मैन, मेरा बेटा, आपने ये पाकिस्तान की तहरीक के बाद ये दूसरी तहरीक है, ये है आज़ादी की तहरीक, अदलिया की आज़ादी की, आपने इसका ख्याल रखना है। और यकीन करें कि मैं खड़ा रहा और मुझे पता था किसी स्टेज पे भी ना हम झुके ना हम बिके। आज भी हम उसी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह मुझे याद है कि 2009 में जब बहस की मुनीर मलक हामिद खान एतजाज़ साहब ने बेसिक स्ट्रक्चर पे, आज भी हम ये कहते हैं कि 26th अमेंडमेंट जो है वो आइन की बालादस्ती के ख़िलाफ़ है, वो आइन की बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें अदलिया की आज़ादी को छीना गया है। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, आज़ाद मंश जज हूँ। आज आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। पूरे बुनियादी हकूक़, पूरी आवाम के फंडामेंटल राइट्स, हम कुछ भी और नहीं चाहते, हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मुनीर मलक साहब इंशाअल्लाह आप लीड करेंगे, ये 26वीं तरमीम इंशाअल्लाह रिवर्स होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू नियाज़ी साहब।